سلام کو سلام أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام وأشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. محمد وآل محمد. پیدا گرامی ارشاد پروردگار کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم کہ بے شک میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یوحی الیہ میرے پر وحی نازل ہوا کرتی ہے. انما الہکم الہ واحد اس سے تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ جو اپنے پروردگار کی لقاء کا امیدوار ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل صالح انجام دے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیغام پروردگار ہے جو ہمیں کئی باتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعلان بشریت کا حکم آ رہا ہے. یہ جملہ قابل توجہ ہے کہ جب نبی اعلان بشریت کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، یعنی یوں کہہ دیں دوسرے لفظوں میں کہ اللہ کے حکم کے بغیر جب نبی اعلان بشریت نہیں کرتا تو غدیر خود کے میدان میں اعلان ولایت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اب ہمیں سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کا ہر عمل، نبی کا ہر فعل، نبی کی ہر بات، یہ سب حکم الہی کے تحت ہے. اللہ اسی طریقے سے نبی کے ہر عمل کو اپنی طرح نسبت بھی دیتا ہے. یعنی ایک یہاں پہ جو ارشاد ہو رہا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہاں غور کریں، یعنی جو ارشاد ہو رہا ہے کہ نبی نے کنکری نہیں پھینکی، توجہ کیجیے گا، جبکہ نبی کنکری پھینک رہے ہیں، کنکری نبی پھینک رہے ہیں، لیکن حکم الہی ہو رہا ہے کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یعنی کنکری جو ہے پروردگار نے پھینکی ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ نبی کا عمل جو ہے اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. یعنی بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی جو بھی کام کر رہا ہے وہ میرے حکم کے تحت ہے.
اور اسی لیے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ نبی کے اوپر جب تک وحی نازل نہیں ہوتی تب تک کلام کرتا ہی نہیں ہے. اور یہی قدر قرآن میں ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے ساتھ تلاوت کی ہے، انما قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میرے پر وحی نازل ہوا کرتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے معبود ایک ہے، پروردگار وحدہ لا شریک ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انما الہکم الہ واحد یوحی الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک جو ہے تمہارا پروردگار تمہارا معبود ایک ہے. آج ہماری زندگی صحیح معنوں میں اگر اسی کے ماتحت چلے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اللہ کو ایک مانیں، تو آج زندگی ہماری خوشگوار گزر سکتی ہے. سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ پر مکمل ایمان نہیں رکھتے. آج ہمارا ایمان 100% صحیح ہو جائے تو ہر مسئلے کا حل بھی پایا جائے گا اور ہمیں پریشانی بھی جو ہے کوئی نہیں اٹھانی پڑے گی. مین مسئلہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان. اسی لیے قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ فَلْيَتَّوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ توکل کرے، وہ بھروسہ کرے اللہ پر. اور جو بھی اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اسی لیے آپ دیکھا یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یعنی وہ افراد جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے رہتے ہیں اور اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے پروردگار کے. قرآن کا جملہ ہے. یعنی آپ مسئلہ وہی ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ڈر کس کے پاس ہے، خوف کس کے پاس ہے، خشیت کس کے پاس ہے. قرآن نے باقاعدہ متوجہ کر دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ قرآن کے جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو معجزہ ہے، تا قیامت ہمیں پیغام الہی کو پہنچاتی ہے کتاب. اور نبی نے جاتے تھے یہی جملہ کہا تھا کہ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی سے دور رہنے کے لیے ہمارے ضروری ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک رہیں. جب تک ہم تمسک پیدا نہیں کریں گے، جب تک متمسک نہیں رہیں گے، تب تک ہماری زندگی خوشگوار گزر ہی نہیں سکتی. یاد رکھیں، کیونکہ نبی معصوم، ہادی جتنے بھی آئے معصوم. اللہ نے یہ کہا انا ہدیناہ السبیل، میرا کام ہے ہدایت کا راستہ ہموار کرنا. اب تمہاری ذمہ داری ہے شکران نعمت کرو یا کفران نعمت کرو. ہادی کے راستے پہ چل کر جو ہے ہم زندگی بسر کریں گے، یہی شکران نعمت ہے. اگر ذرا سے ہم بھٹک گئے ایک کفران نعمت ہے، اور کفران نعمت کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب. جناب آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل و قابیل. حابیل و قابیل، ایک کی نظر اللہ کے نزدیک قبول ہوئی، ایک کی نزدیک اللہ کے نزدیک قبول نہ ہوئی. کیوں؟ آخر کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ایک کی نظر اللہ نے قبول کر لی اور ایک کی نظر قبول نہیں. جس کی نیت صاف تھی، جس کے اندر خلوص پایا جاتا تھا، جس کے اندر ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ نے اس کی نظر قبول کر لی، یعنی حابیل کی. جس کے دماغ میں کھوٹ تھا، جس کے اندر خلوص نہیں تھا، جس کے اندر ایمان مکمل نہیں تھا، اس کے اندر قبول نہیں کیا اللہ کی بات. میں نے کہا عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں بات آتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کی جائے، اللہ کے نام میں پیش کی جائے، یہ ہے خلوص. لیکن ہم جیسے سوچتے ہیں ارے چلو یہ بیکار ہو گئی، یہ پیش کر دی جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے. جیسے بتاتا ہوں، میں عام طور پر مثال دیتا ہوں. میرے گھر پہ کوئی فقیر آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، کوئی پریشان حال آ گیا، ٹھنڈ کا موسم آنے ہی والا ہے، کہا کہ بھائی مولانا تھا وہ پریشان ہے، وہ دین پڑا ہوا ہے اور ٹھنڈک کا موسم ہے، کمبل نہیں اوڑھنے کے لیے، کچھ اوڑھنے کے لیے نہیں، آپ دے دیجیے. اب اگر واقعی اللہ والے ہیں، ایمان ہمارا مکمل ہے، تو ہم وہ چیز دیں گے جو ہمارے نزدیک پسند ہو. ہم کسے پسند کریں گے؟ یہ نہیں
اچھا تم آئے ہو تو ایک کام کرو، ذرا دیکھو گھر میں جو ہے وہ کمبل جو جل گیا تھا ذرا اٹھا لو، جو بیکار ہوا جس کو استعمال نہیں کرتے وہ لے آؤ دے دیں۔ تو ہمارے نزدیک کیا ہوا؟ بیکار چیز ہم دے دیں۔ اگر یہ نزدیک ہمارے نزدیک یہ بات آ جائے کہ ہم بیکار چیز راہ خدا میں دے دیں تو اللہ قبول کیوں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ بڑی ظاہر بات ہے، ہمیں دینا ہے تو وہ دیں جو اللہ پسند کرے۔ بھائی شہزادی فاطمہ نے کیا کیا تھا؟ بھائی واقعہ آپ سنے ہوئے، مجھے صرف اشارتاً بات کو آگے بڑھانا ہے۔ نیا لباس دے دیا، پرانا لباس زیب تن کیا۔ نبی نے پوچھا کہ آخر آپ کو میں نے نیا لباس دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا مستحق عورت کو دے دیا۔ نبی اور شہزادے میں جو گفتگو ہوئی ہے، دراصل جو ہے یہ گفتگو جو ہے وہ معصوم سب جانتے ہیں، پھر بھی ہمارے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمارا مزاج جو ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے نا، ہمارا جو ہے کہ قدم قدم پہ جو ہے یہ دماغ ہونا چاہیے کہ ہمیں اہل بیت کی سیرت کو اپنانا ہے۔ وہی نبی کا قول کہ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نبی نے کہا کہاں گیا وہ لباس جو میں نے دیا تھا تمہارے نیا لباس خریدا تھا؟ کہا میں نے عورت کو دے دیا، مستحق تھی، ضرورت مند تھی۔ کہا پسند نہیں تھا، جملہ سنیے گا یہاں تک بات آگے بڑھانے کے لیے، کہا پسند تھا تبھی دے دیا۔ آواز بلائیں دیکھ نعرہ شہزادی بتانا چاہتی ہیں کہ اپنی زندگی کو ایسے گزارو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے پسند نہ کرو۔ ہم جا رہے ہیں، چپل ہماری پڑی ہوئی ہے، چپل جو ہے ہمیں گندی لگ گئی، کیا ہوا؟ لوگ ہماری چپل کے اوپر پیر رکھ کے چلے گئے، ہمیں پسند نہیں آیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کی چپل پہ پیر، جب وہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے تو دوسروں کے لیے استعمال کریں۔ تو وہی اسلام کہتا ہے کہ حقوق الناس یہ ہے، مومین کا حق یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ ایک صلوات یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی، سے کہتے ہیں زندگی، یہی اہل بیت کی زندگی رہی بھائی، یہی زندگی رہی۔ یہی بات تھی کہ جب جو ہے مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلا دیا، لیکن کس کی راہ میں؟ اللہ کی محبت میں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل بیت اتار وہ ہے جو اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دیکھیں زندگی اہل بیت کی کیا کہتے ہیں نبی، اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم اہل بیت وہ ہیں جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں، نہ تم سے جزا کے طلبگار ہیں نہ شکریہ کے طلبگار ہیں۔ ہم ذرا سے کچھ کہتے ہیں، گزر رہے ہیں تو ہم طلبگار ہیں کہ کوئی مجھے کچھ نہ کہے تو کم سلام کر کے کہے مولانا شکریہ۔ لیکن اہل بیت کی زندگی کیا ہے؟ طلبگار نہیں ہے، دشمن پہ اگر آ جائے تو اسے نا امید نہیں کرتے، نا امید نہیں کرتے۔ ابن نمیر کون تھا؟ ابن نمیر کا نام سنا ہوگا۔ ابن نمیر وہ تھا جو یزیدی لشکر کا سردار بن کے مکے پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا، مکے پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے اوپر آگ بارانی بھی کی تھی، آتش بارانی کی تھی۔ جب یزید ملعون کی واصل جہنم ہونے کی خبر جو ہے وہاں پہنچی تو پہلا فوج میں تدبیر ہو گئی، فوج وہ بھاگتا ہوا جو ہے ادھر ادھر جا رہا تھا، تو بھوکا تھا، پیاسا تھا ابن نمیر، اور اس کی ملاقات جو ہے سید سجاد علیہ السلام ہو جاتی ہے۔ دشمن کے ساتھ بھی جو ہے بتاؤ اچھا۔ اس کے بعد جو ہے بہرحال اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے، مولا نے کھانے کے دیا، پانی پلایا اور غلہ دیا، اچھا خاصا غلہ
کہ راستے میں تم جانا تو اپنا استعمال کرنا. جب وہ اللہ مولا نے دے دیا، راشن دے دیا، تو وہ پیسہ نکال کے دینے لگا. تو مولا نے کہا پیسہ نہیں چاہیے. تو کہا کہ لگتا ہے آپ نے نہیں پہچانا، لگتا ہے آپ نے نہیں پہچانا مجھے. مولا نے کہا میں خوب پہچانتا ہوں تجھے، کربلا میں تو تھا، تو نے جو ہے کہتے کہ وہاں پہ جو ہے اس نے ساتھ کا ساتھ دیا تھا، میرے بابا کے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے تھے. تمہارا بڑا رول ہے، میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں. وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. یہ ہے زندگی. بتائیے امام حسین السلام کا راستہ کس نے روکا؟ حضور نے راستہ روکا، حضور کے لشکر نے راستہ روکا، حضور کے حکم ہی صدر لشکر نے راستہ روکا. بھائی حضور تو سردار تھا پورے لشکر کا. مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ چھوڑ دو، کھول دو، ہمیں جہاں جانا ہے ہم چلے جائیں گے. پھر کہا کہ مجھے جو ہے راستہ دے دو، میں ان سرحدوں سے دور ہو جاؤں گا جہاں پہ یزید کی حکومت ہے. یعنی یزید کی حکومت جہاں پہ، ان سرحدوں سے میں دور چلا جاؤں گا، میں اس کی حکومت کے سرحد میں نہیں رہوں گا. لیکن ایک ایک چیز حجت تمام کی مولا نے. پھر اس کے بعد جو ہے مولا نے کہا کہ ہمیں سرحدوں سے دور جانے دو، تب بھی نہیں مانا حضور کا لشکر. جب مولا کا یعنی کئی جملہ جو ہے اس کے سامنے ادا کیا مولا نے، آخر میں مولا نے ایک جملہ کہا کہ مجھے سیدھے لے چلو یزید کے پاس، میں یزید سے ڈائریکٹ بات کر لوں گا، سیدھے میں بات کر لیتا ہوں. ہمارا اس کا معاملہ ہے نا، کسی اور کا معاملہ تو نہیں ہے، میں اس سے بات کر لوں. کوئی جو ہے بات نہیں مانتا حضور کا لشکر. کہا نہیں، ہم آپ کو جو ہے لے چلیں گے، کیونکہ ابن ذات کا حکم تھا کہ لے کے چلو، گرفتار کر لینے راستہ روک دو. اتنا کیا. اب جو ہے حضور پیاسا، حضور کا لشکر پیاسا، حضور کے لشکر کے گھوڑے پیاسے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم سوچیں ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں کہتا کہ پانی میرے پاس بہت ہے، بہت پانی ہے، پانی لے کے چلیں گے، سب کو پانی پلاؤں گا، لیکن راستہ چھوڑ دیں. بھائی ہم تو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، معاملہ کرتے. لیکن حسین کیا کرتے؟ امام نے حضور کو پانی پلایا، حضور کے لشکر کو پانی پلایا، حضور کے لشکر کے گھوڑوں کو پانی پلایا. مولا نے یہاں تک کہا کہ پانی جانوروں کے سامنے رکھ دیا جائے، جب خود سے منہ ہٹا لے تو پانی ہٹانا. اتنا پانی تھا مولا. یہ مولا کردار. اس وقت تو قدر مقابلے میں تھا نا، مقابلے میں تھا لشکر یہ پورا. وہ بعد میں جائے گا خود آئے اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ مولا کے پاس آ کے معافی مانگی ہے. لیکن اس سے پہلے تو کہتے کہ اس لشکر میں تھے. تو مولا اپنے عمل کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے. کوئی یعنی جزا نہیں چاہی کہ کہتے کہ پانی کے بدلے میں تم اتنا پیسہ دے دو، پانی کے بدلے میں تم میرا راستہ روک دو. کچھ کہا نہیں کہا. تو ہمیں مزاج کو پہچاننا ہے. حسینی مزاج کیا ہے، حسینیت کیا چیز ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. مولا نے یہ جملہ کہا مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے سے بیعت ہی نہیں کر سکتا. یعنی جو حسین جیسا ہے وہ یزید جیسے سے بیعت نہیں کر سکتا. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب حسینیت کو پہچان لیا جائے، جب یزیدیت کی معرفت پیدا ہو جائے. یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے، جب ان دونوں کو پہچان لیں گے تو ہم جو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی ہے. مولا کا جملہ کہ مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت ہی نہیں کر سکتا. یہ تا قیامت یہ سلسلہ برقرار ہے، تا قیامت. حسین کی صفت کیا ہے؟ مومن کے صفات میں سے 4 صفتیں
یعنی مولا نے بتایا کہ 5 صفتیں جو ہے مولا نے بتایا مومن کی صفتیں. مومن کی صفتیں نمبر 1 50 یعنی 51 رکعت نماز پڑھتا ہو دن بھر میں. دوسری بات داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو. تیسری بات ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہو. چوتھی بات ہے کہ خاک پہ سجدہ کرتا ہو پاک شفا. اور 5ویں صفت یہ ہے کہ زیارت اربعین پڑھتا ہو. اربعین یعنی جو 20 سفر کی زیارت تھی چھوٹی زیارت پڑھتا ہوں. بہرحال جو ہے اس دن جس نے پڑھی ہے بہرحال اچھی بات ہے ثواب ملے گا لیکن پھر بھی پڑھ سکتے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں آپ پڑھیے تو دیکھیے مولا کی صفات کیا بیان کی گئی ہے. مولا کی صفت بیان کی گئی ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وفیت بعہد اللہ, اللہ کے عہد پر وفا کیا ہے آپ نے. وفا بعہد, عہد خدا پر وفا کرنا. اچھا عہد خدا کیا ہے؟ سورہ یاسین اٹھایا گیا. سورہ یاسین معمولی سورہ نہیں ہے لوگ. سورہ یاسین قلب القرآن ہے, قرآن کا دل ہے. دل کے بغیر انسان بیکار ہے نا. تو سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے, قلب. اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر صبح آپ پڑھیں گے تو دن بھر جگہ دے کے آپ کی حفاظت, رات میں پڑھیں گے تو رات بھر آپ کی حفاظت. اس کی خاصیت ہے. اور سورہ یاسین میں پوری زندگی کا نچوڑ پایا جاتا ہے. آخرت کا تذکرہ اسی سورہ یاسین میں, نبوت کا تذکرہ اسی سورہ یاسین میں, امامت کا تذکرہ اسی سورہ یاسین میں, توحید کا تذکرہ اسی کو سورہ یاسین میں, عدل کا یہ تذکرہ اسی سورہ یاسین میں. ایک ایک جملہ آپ دیکھیے. اب عہد خدا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اے بنی آدم کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان, تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. عہد خدا کیا ہے؟ ازلی رکھنا. عہد خدا کیا ہے؟ شیطان کی عبادت نہ کرو. یہ ہم نے عہد کیا تھا عالم ارواح میں, وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں. تو عہد خدا کی وفا کی حسین نے, جو وعدہ کیا تھا اسے نبھایا حسین نے. اسی لیے آپ دیکھیے جملہ جو کربلا کے میدان میں رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے, ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. رضم بقضائہ, اللہ کے حکم, اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. ایک بات. دوسری بات تسلیما لامرہ, اس کے حکم کے سامنے میں تسلیم ہو گیا ہوں. مولا کہتے ہیں لا معبود سوا, اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے. تو قابل عبادت کون؟ بڑی پروردگار. تو ہمیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے. یہی عہد و پیمان ہے, یہی عہد خدا ہے کہ اللہ تعبدوا الشیطان. قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ تمہارا کھلا دشمن. دشمن اللہ بتا رہا ہے. ذرا سے اگر ہمیں کوئی کہتے مولانا ذرا سنبھل کے رہنا, آپ کا دشمن جو ہے آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو ہم جو ہے بار بار ادھر ادھر گھوم کے دیکھتے رہیں گے کہ کہیں ہمارا دشمن تو ہمارے ساتھ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. ہمیں اللہ بتا بھی رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. شیطان کبھی کسی کا بھلا نہیں چاہتا بھائی, کبھی کسی کا بھلا نہیں چاہے گا. بتائیے جناب ابراہیم کے پاس آیا, جناب اسماعیل کے پاس آیا, جناب ہاجرہ کے پاس آیا, سب نے دھتکار دیا شیطان. جو آپ جو ہے وہاں حج کرنے جاتے ہیں اور تینوں حجر جو یعنی آپ پہلے شیطان, چھوٹے سے شیطان اور مجلے شیطان کو مارتے ہیں. کنکری 7 کنکریاں مارنا ہے, واجبات میں سے ہیں 10 11 12. تو یہ وہی ہے کہ ہم وہاں مار کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے, شیطان کا کہنا نہیں مانیں گے. اس شیطان کو جس شیطان کو جناب ہاجرہ نے دھتکارا ہے, بھگا دیا ہے, جناب اسماعیل نے بھگا دیا ہے, جناب ابراہیم نے بھگا دیا ہے, ہم اس شیطان کی عبادت. شیطان ہر ایک کے پاس جو ہے کوشش کرتا ہے کہ ہم بھٹکا دے, بہکا دے, یعنی راہ راست سے ہٹا دے. یہ شیطان کا مشن ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ برائیوں بے حیائیوں پر لے جاتا ہے, برائیوں اور بے حیائیوں پر لے جاتا ہے. بے حیا بنا دیتا ہے شیطان, برائیوں کا مجموعہ بنا دیتا ہے شیطان. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی یاد ہے. اللہ کی یاد جو ہے وہ شیطان سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر شیطان سے دوری ہے تو اللہ کی یاد, اگر اللہ کی یاد نہیں تو شیطان سے
قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے. نماز ذکر خدا، نماز ذکر اکبر، ذکر اکبر بڑا ذکر ہے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے. تو یعنی نماز جو ہے وہ ذکر ہے. شیطان کا سب سے پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ نماز سے دور کر دینا، اللہ کی یاد سے دور. قرآن کہہ رہا ہے، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس قرآن و اہل بیت سے بتا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان اللہ کی یاد سے دور کرتا ہے، اور نماز ذکر اکبر، بہترین ذکر ہے اللہ کا نماز. پہلا دل کرانے. اب انہو یامر بالفحشاء والمنکر، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان. انعبدونی، اللہ کہہ رہا میری عبادت کرو. انعبدونی ھذا صراط مستقیم، یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے. صراط مستقیم سیدھا راستہ. تو عبادت پروردگار یہی ہمارا مشن ہے. عزاداری عبادت سمجھیں، عادت نہ بنائیں. عبادت یعنی انسان ہر کام کرے اپنے ذہن میں رکھے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہی عبادت. عزاداری عبادت الہیہ ہے. عزاداری وہ چیز ہے جو ہمیں مشن کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے. یہ عزاداری یاد خدا کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے. توحید پروردگار کا مظہر ہے. اہل بیت کی سیرت ہے. عزاداری حسین کی شہادت سے پہلے سے، جب سے دنیا بنی ہے جناب آدم سے لے کر آج تک حسین کی عزاداری ہو رہی ہے. عزاداری کی اہمیت سمجھنا ہے، لیکن اس سے عبادت سمجھنا ہے، رسم نہیں سمجھنا ہے. جب عبادت اللہ کے راہ میں کریں گے تب ہوگا. وہی میں عرض کر رہا تھا شروع میں کہ کیونکہ حابیل کے اندر خلوص پایا جاتا تھا، حابیل کے اندر ایمان کا جذبہ تھا، حابیل کے اندر اللہ کے لیے یعنی پیش کرنے کا جذبہ تھا، تو نتیجے میں اللہ نے اس کی نظر کو قبول کر لیا، حابیل کی نظر قبول نہیں کی. اب یہی جو نتیجہ نکلا کہ حسد و جلن کا مادہ پایا گیا. اور حسد و جلن، حسد ایک ایسی چیز ہے جس سے ایمان ختم. امام فرما رہے، مولا فرما رہے، کیا فرما رہے؟ ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ویسے ہی حسد کے ذریعے ایمان ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے ایمان. ختم نہیں، ایمان ہے ہی نہیں. ایمان، ہم نے ایک مجلس میں ایک بات کہی تھی، یہاں دوہرا دو. میں کئی مجلسوں میں نے بات کہی، ایمان لانا آسان ہے، ایمان کو بچانا مشکل ہے. ایمان کو بچانا مشکل ہے. آخر دم تک ایمان کو بچانا ضروری ہے، ورنہ غیر مومن تو بہرحال جہنم کی راستہ کھلا ہوا ہے. غیر مومن کے لیے ایمان ایسی چیز ہے جس کی قضا نہیں ہے. فروع دین کی قضا ہے، فروع دین کی قضا ہے. اگر کسی نے کوئی دنیا چلا گیا، نماز نہیں پڑھی تھی مثلا، تو اس کی طرف سے نماز جو ہے انسان پڑھ دے گا. لیکن اگر غیر مومن اس دنیا سے گیا ہے تو اس کا ایمان کون پورا کرے گا؟ ایمان پورا ہونے والا نہیں ہے. فروع دین اعمال کو جو ہے وہ بہرحال انجام دیا سکتا ہے. روزہ نہیں رکھا تھا اس نے، روزے کی قضا کر سکتا ہے انسان. کسی کو پیسہ دے کے نماز پڑھا سکتا ہے، کسی کو دے کے جو ہے روزہ رکھوا سکتا ہے مرنے کے بعد. مرنے کے بعد زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد کرا سکتا ہے. لیکن ایمان اگر جو ہے محبت اہل بیت اگر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ مر گیا انسان. تو کیا محبت اہل بیت جو ہے اس کے لیے برقرار کر سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو نماز جو قضا کی ہے اس کا عذاب تو ملے گا، لیکن نماز جو ایک فریضہ ہے اس کو انجام دیا سکتا ہے. دیکھیے یہاں پہ جو ہے غلط فہمی نہ ہو کہ ہم جو کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارے بچے پڑھ دیں گے، ہمارے باپ کے افراد پڑھ دیں گے. اب بندے خدا، مولا یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان جو خود نہ کیا ہے وہ بعد والے کی امید لگاتا ہے. بڑی تعجب کی بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے کہ انسان جو ہے زندگی بھر جو ہے کنجوسی میں زندگی بسر کرے، اور مولا کہتے تعجب ہے مجھے، میں جو بتا دوں، تعجب ہے مجھے کہ پوری زندگی فقیرانہ گزاری،
جبکہ پیسہ تھا اس کے پاس، اور روز قیامت اسے حساب جو دینا پڑے گا وہ امیرانہ دینا پڑے گا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھر اس نے کنجوسی کی، نہ کبھی کسی کو دیا نہ خود خرچ کیا، دونوں باتیں ہیں نا۔ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ کنجوس بڑا خطرناک ہوتا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، مصیبت یہ ہے، نہ دوسروں کو دے گا نہ اپنا کو۔ وہی کہتے ہیں کہ جملہ موجود ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، کنجوس مال کھاتا ہے، مال پیسہ دوسروں کے کام آتا ہے، غیروں کام آتا ہے، کنجوس مال کھاتا ہے۔ مولانا کا کنجوس کے ساتھ کبھی زندگی پسند نہ کرنا، کیونکہ کنجوس جو ہے وہ آپ سے فائدہ تو اٹھا لے گا، لیکن آپ کا وقت مصیبت جو ہے کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ کنجوس ہوتا ہے۔ بہرحال تفصیلی بات نہیں پیش کرنا ہے، وقت بہت ہی آگے بڑھ گیا، بس یہی بات کو سمیٹ دوں۔ بات میں نے نکالی تھی کہ توحید پروردگار جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، اور مولا نبی فرما رہے ہیں کہ میرے پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ ہم عزاداری کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نبی نے کہا ہے، اور نبی کوئی کام کرتا ہی نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، تب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے اور آپ کے یعنی 8ویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من العذاب بشرط و شروط وانا من شروط۔ جلدی سے آگے اصطلاحی اردو آ گیا، جلدی سے آگے باتوں سمیٹتا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں، اور یہ جو ہے اللہ نے نبی سے فرمایا تھا، نبی نے علی سے کہا تھا، علی نے امام حسن صاحب یہاں سلسلہ 8ویں امام تک پہنچا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، بے شرطہا و شروطہا۔ تنہا لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ محمد کی نبوت کا اقرار بھی کرنا ہے، یہ ایمان۔ علی کے ولایت کا بھی اقرار کرنا ہے، وَأَنَا شروع من شروطہا، میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی ائمہ تاریخ کی امامت، یہ ایمان۔ آج واقعی میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر علی یعنی یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو تلقین جو پڑھی جاتی ہے، تلقین جب انسان مر جاتا ہے تو مولانا صاحب جو تلقین پڑھتے ہیں اور ایک شخص جو ہے شانہ ہلاتا ہے، اسمع افہم، سنو سمجھو، سنو سمجھو، تو وہ تلقین پوری پڑھی جائے، ذہن میں رکھی جائے، اس میں سوال جواب بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ پوچھا گیا تو یہ جواب دینا، سب اماموں کے نام بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم ایمان رکھنا ہے، اور ہمارے دماغوں میں کیا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ظاہر کسی جگہ پوچھ لیجیے، شاید بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پورے 12 اماموں کا نام بتا سکیں۔ نام کی بات کر رہا ہوں، نام کی بات کر رہا ہوں، القاب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لقب جو ہے سب کو یاد ہوگا، کہ مطلب کہ چھٹے امام کا لقب جو ہے صادق علیہ السلام ہے، 7ویں امام کا لقب جو ہے کاظم علیہ السلام ہے، لیکن نام جو ہے یاد کرنا نہیں مسئلہ ہے کہ پہلے امام کا نام جو ہے کیا ہے، چھٹے امام کا نام کیا ہے، 7ویں امام کا نام کیا ہے، 5ویں امام کا نام کیا ہے۔ اگر کسی سے آپ پوچھیں 5ویں امام کا نام کیا ہے تو کہیں گے باقر علیہ السلام۔ دراصل نام کیا ہے؟ محمد نام۔ تو نام سے جو ہے تلقین میں آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے، تو ہمیں نام بھی یاد کرنا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور میں نے ایک جملہ کہا کہ آخر دم تک ایمان کو بچانا ضروری ہے، ورنہ جو ہے ایمان جو ہے ختم ہو گیا، اور جب ختم ہو جائے گا آخر دم میں تو انسان کبھی بھی جو ہے دیکھیں آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اور ایمان اگر نہیں ہے تو انسان نہ قبر میں آرام سے رہے گا نہ آخرت میں آرام۔ وہی جملہ ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے پروردگار کے لقاء کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس میں ضروری ہے کہ عمل صالح انجام دے، اور اپنے پروردگار کے بعد کسی کو شریک قرار دے، یعنی توحید پروردگار اللہ کے توحید ہو۔ میں نے اتنی باتیں آپ کو عرض کی۔ کربلا جو ہمیں درس دیتا ہے، عزاداری جس کے ذریعے ہم جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں،
حسین کو یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، ہمیں طریقے بندگی طریقے زندگی جو ہے بتایا جا رہا ہے، تو ایمان کو آخر دم تک باقی رکھنا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، پھر دوہرا دیں 1 منٹ کے اندر بس۔ روزہ رکھنا واجب ہے، ماہ رمضان میں اگر کسی نے روزہ رکھا تو اذان صبح سے پہلے جب سحر آپ نے کھا لیا سحری، اس وقت نیت کرتے ہیں اور اذان مغرب تک جو ہے آپ کو باقی رکھنا ہے اس نیت کو، تب آپ کو روزہ باقی رہے گا۔ توجہ کیجیے، میں کیا کر بہت باریک بینی سے جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے نیت کی کہ میں کل روزہ رکھوں گا اللہ کے لیے، واجب قربتاً، واجب کو اللہ کے لیے نہیں، واجب قربتاً اللہ مانے اللہ کی قربت کے لیے نیت کرنا ہے۔ اب ہمیں نیت کو تا مغرب باقی رکھنا ہے۔ اب درمیان میں 11 بجے ایک انسان اٹھا، تو جو کیجیے گا میں آپ کو بتاؤں گا، اٹھا ایک مرتبہ اس نے دیکھا کھانا پک رہا ہے، دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی، چلو روزہ کھولتا ہے، چلو کچھ کھا لیتے ہیں، چلو پانی پی لیتے ہیں، پیاس بہت لگی ہے، اور کیجیے گا بس انسان نے یہ سوچا کہ چلو پانی پی لیں، چلو کھانا کھا لیں، بس روزہ گیا اس کا۔ نیت کو باقی رکھنا معیار ہے آخر دم تک، آخر وقت تک۔ اگر بھول کے کسی نے جو ہے پانی پی لیا تو روزہ صحیح ہے، یاد رکھیے گا، جیسے ہی یاد آیا پانی ہٹا لیا، روزہ آپ کا صحیح ہے۔ لیکن جان بوجھ کے صرف سوچا ہے اور پیا بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، پانی پینے کا سوچا ہے پیا بھی نہیں، تب بھی روزہ باطل ہو گیا اس کا۔ اب جو ہے وہ زندگی پورا کرنے کے بعد میں ماہ رمضان کے بعد ایک روزہ اس کو قضا رکھنی پڑے گی۔ لیکن اگر کھا لیا پی لیا تو 61 روزہ رکھنے پڑے گے، 61 ایک روزے کے بدلے میں 61 روزہ رکھنے پڑے گے اگر کھا لیا یا پی لیا۔ لیکن اگر نیت صرف ایک کی کہ چلو کھا لے نہیں کھایا، پی لے نہیں پیا، تو اس دن کا پورا روزہ تو آپ کو باقی رکھنا ہی ہے، بعد میں ایک روزہ آپ کو قضا بھی رکھنی ہے کیونکہ ٹوٹ گیا روزہ نیت کی بنیاد۔ ویسے ایمان ہے، ایمان کو تا حیات باقی رکھنا ہے، آخر دم تک باقی رکھنا ہے، تب جو ہے ایمان باقی رہے گا۔ جیسے کہتے کہ امام حسن اسلام کے ساتھ ہوا تھا، بھائی کچھ لوگ امام کا ساتھ نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اگر دماغ میں ہو گیا کہ امام کی مخالفت کریں گے، وہیں سے ایمان ختم، وہیں سے ایمان ختم۔ جہاں سوچا کہ امام کے مقابلے میں ہم آ گئے، بس وہیں سے ایمان گیا، وہیں سے گیا۔ جنگ صفین میں کیا ہوتا، علی کے مقابلے میں کچھ لوگ آ گئے، بس وہیں سے ایمان گیا۔ تو ہمیں ایمان کو آخر دم تک باقی رکھنا ہے۔ بہرحال عزیزوں، میں نے گفتگو لمبی کر دی، بات یہی پہ سمیٹ کے کہہ دوں کہ یہ جو ہے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ توحید پروردگار کے لیے اور اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ خلوص پائے تھے، اس لیے امام نے کہا کہ لن یتقبل اللہ عملا الا ما فیہ الصافی، کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے مگر وہی عمل قابل قبول ہے جس کے ساتھ۔ کربلا والوں نے بتایا ایمان کی حقیقت کیا ہے، کربلا والوں نے بتایا ہے کہ ایمان کی حقانیت کیا ہے، کہ مودت و محبت ہمیں پیدا کرنا ہے، کربلا والوں سے درس حاصل کرنا ہے، کربلا والوں سے سبق سیکھنا ہے، اب زندگی خوشگوار نہیں سکتی۔ یہی ہے کہ حسین کے چاہنے والوں نے جو ہے کس طریقے سے اپنا ایمان جو ہے پیش کیا ہے۔ حسین نے یہ کہا کہ جیسے وفادار ساتھی ہمیں کربلا ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے نہ میرے بابا علی کو ملے۔ چاہنے والوں نے یہاں تک کہا مولا اگر ہمیں قتل کر دیا جائے اور جلا کر راکھ کر دیا جائے تو بھی آپ کی محبت کبھی نہ ہوگی۔ ہاں دیدو، وہ وقت بھی آتا ہے جب حسین مظلوم حلم ناظر ینظر ناگی صدا بلند کرتے ہیں کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، مددگار کوئی ہے، آواز استغاثہ میں لبیک کہنے والا۔ حضرت کہتے کا آواز نہ آئی بلکہ اصحاب و انصار کی لاشیں تڑپ رہی تھی اور کٹی ہوئی گدوں سے آواز آ رہی تھی مولا اگر موت میں مجبور نہ کیا ہوتا تو آپ کی نصرت کے لیے کچھ کیا دیکھو۔ ایسے چاہنے والے، ایسے اللہ والے جنہوں نے باقاعدہ جو ہے
ہمیں بتایا ہے کیسے زندگی بسر کرتی ہے۔ حسین آتے ہیں بیمار کربلا کے خیمے میں، بیٹا سید سجاد رش آگے کھولو، تمہارا بابا رخصت آخر کے لیے آئے ہوا ہے۔ بیٹے اور باپ میں گفتگو ہوتی ہے، اے میرے بیٹے سید سجاد، جب قید شام جو چکا مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا، اگر یہ ٹھنڈا پانی پیے تو میرے پیاس کو یاد کر لیں، اگر کسی غریب الوطن کی موت گزری تو میری موت کو یاد کر لیں۔ اجرکم اللہ، حسین نے ان سے کہا کہ پیاس کو یاد کرو۔ حاضی دو سید سجاد 35 سال تک گریہ کرتے رہے، اور جب بھی پانی آتا تھا پانی دیکھ کے گریہ کرتے تھے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ایک قصاب دمبا لے رہا تھا ذبح کرنے کے لیے، تو مولا نے اس کو بلایا، کہا قصاب یہ بتاؤ تم نے دمبے کو پانی پلایا ہے جو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ مولا جب تک میں دمبے کو پانی نہیں پلاتا ذبح نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ یہ مولا نے رخ کیا کربلا کی جانب، بابا ایک قصاب بھی دمبے کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کر رہا ہے، ہائے آپ کی مظلومیت کہ آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم سماغم علی محمد میں حاضر وہ وقت بھی آتا ہے جب حسین مظلوم کی یاد میں سید سجاد 35 سال تک گریہ کرتے رہے۔ منہار نے کہا مولا کب وقت تک آپ روتے رہیں گے؟ کہا اے منہار تم نے انصاف نہ کیا، یعقوب کا ایک بیٹا بچھڑا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میرے سامنے 18 بنی ہاشم کربلا کے میدان میں چھڑ گئے۔ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، مولا اگر شہادت میراث، مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر شہادت ہماری میراث ہے تو منہار تم ہی بتاؤ کیا یہ بھی میراث ہے کہ ہماری ماں بہنیں بے بکرا چادر بے کجاو اونٹوں میں سوار کی جائے اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام میں بدر پھرائے جائے اور منادی ندا دے، اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملہ اختتامی گفتگو، حاضر و سید سجاد جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خادات، رہائی کے بعد جب یہ توق خادات کو ہٹایا جا رہا تھا تو حداد نے لوہے کو کاٹا تھا، بڑی مشکل سے لوہا نکلا تھا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا تھا، حداد کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اجرکم اللہ، یہ لٹا ہوا قافلہ رہا ہو کر کربلا ہوتا ہوا جب مدینہ منورہ پہنچا ہے تو جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا تھا، یا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا۔ جب ہم گئے تھے تو ہمارے درمیان مرد بھی تھے اور ہماری گودیں آباد تھی، بچے بھی ساتھ میں تھے، لیکن جب واپس آئے ہیں لا رجال ولا بنینا، ہمارے درمیان نہ مرد رہ گئے، راہ خدا میں شہید ہو گئے اور بچے بھی راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، ہاں سید سجاد سے ملنے کے لیے محمد حنفی آتے ہیں اور چچا بھتیجے کو گلے سے لگانا چاہتے ہیں لیکن سید سجاد پیچھے ہٹ گئے۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے کہا بیٹا سید سجاد بات کیا ہے، کوئی ناراضگی ہے؟ کہا نہیں چچا، آخر میرے گلے میں توق خادات تھا، پشپ تازیہ آنے تھے، ابھی تک زخم تازہ ہے، اذیت پہنچ ليعلم الذين ظلموا أي يوم ينقلبون